اے ماہ رمضان، تجھے کیسی الوداع کہوں، تیرے ساتھ گزرا میرا ہر لمحہ بہت حسین ہے۔ عید کے آنے کی خوشی سے زیادہ رمضان کے جانے کا دکھ ہے۔ اگلے رمضان تک زندگی پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ اے ماہ رمضان، چند دنوں کے بعد تم رخصت ہو جاؤ گی، تم دوبارہ لوٹ کر آؤ گی، لیکن معلوم نہیں ہم ملیں گے یا نہیں۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی آخری جمعہ اور روزے کے صدقے ہماری تمام عبادت قبول فرما، ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ عید آنے والی ہے، لیکن وہ مہینہ جا رہا ہے جس کا ہر دن عید جیسا ہوتا ہے۔ اے اللہ مغفرت کے عشرے کی آخری دن کے صدقے ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، تمام دوست احباب اور تمام امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ صرف کچھ روزے اور بچے ہیں، یا اللہ ہماری عبادت اور ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ سبھی کو بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے آخری جمعہ کے صدقے ہماری روزی، زکوٰۃ، نماز، قرآن شریف کی تلاوت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری بندگی میں ہی کچھ کمی رہی ہوگی، ورنہ تیرے در پہ تو رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے ہم گنہگاروں کو معاف کر دے۔ ماہ رمضان کا الوداع ہے، اللہ پاک جس کے حق میں جو بہتر ہے اسے عطا کر دے، اور جس کے حق میں جو بہتر نہیں اس کی دعاؤں کے بدلے اسے بہترین نواز دے، اس کے دل کو پرسکون کر دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ اور روزے کے صدقے ہماری تمام عبادت قبول فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ ہمیں الوداع جمعہ کے صدقے بخش دے اور آئندہ سال عافیت سے رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو روزے رکھے، جو عبادتیں کیے، جو نمازیں پڑھی، یا اللہ قبول فرما، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی یا اللہ انہیں درگزر فرما۔ رمضان کے آخری لمحات ہیں، یا رب رمضان کا حق ادا نہیں کر پائے، ہمیں جیسی عبادت کرنی تھی ہم نہیں کر پائے، ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر پائے، یا رب ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ یا اللہ آخری عشرہ کے واسطے ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تیرے شان عمل کر سکیں، ماہ رمضان میں رکھے گئے روزے اور عبادت اپنی بارگاہ میں رحمت میں قبول فرما، اور ہمیں قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے بچا لینا۔ ہم نہ ہوں گے شاید، پر اگلے سال بھی آئے گا یہ رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ یا رب اس رمضان کسی کو محروم نہ کرنا، جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اپنی رحمت سے سب کو خوش کر دے، سب کو عطا کر دے۔ آج کی رات اللہ کریم سے دل سے دعا ہے وہ آپ کے اس درد کی آج دوا کر دے جس سے آپ کافی وقت سے گزر رہی ہیں، آپ کو وہ سب عطا کر دے جس کا آپ اس سے کافی وقت سے سوال کر رہی ہیں۔ آپ کے حق میں فیصلہ ہو، ایسے فیصلے ہو کہ لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں، سب مثالیں دے کہ دیکھو اس نے صبر سے کام لیا تھا تو اسے کیسے بہترین اجر سے نوازا گیا۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم کر کے اپنی محبت بھر دے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے دلوں سے بے چینی ختم کر کے اس میں سکون بھر، اور ہماری روح اور ہمارے قلب کو پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہمارے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، تکلیف، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہم تو بدکار ہیں لیکن تو رحمان ہے۔ یا رب، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ، جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ و نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتی بھری رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نسرینہ و نیک صالح اولاد سے نواز دے، جو بے قصور جیلوں میں قید ہے انہیں رہائی عطا فرما، جن مظلوموں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے حق میں انصاف کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہی ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جو لڑکا یا لڑکی شادی جیسے رشتے میں رہ کر اپنے ہمسفر کو دھوکہ دے رہی ہیں، تو انہیں ہدایت نصیب فرما، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے اور انہیں بخش دے۔ یا اللہ، جو لب پر آئی وہ بھی، جو دل میں رہ گئی وہ بھی، تو ہر جائز دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی، ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ سب کے آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتی ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں، تو ہمیں معاف کر، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لی لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ اے رب کائنات، سب کی دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنی کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے ہم سبھی کو ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر درد سے، ہر آفات اور مصیبت سے محفوظ رکھ۔ یا رب، ہم سب گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما،
ماہ رمضان المبارک کی خاص دنوں میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتی ہیں اور دے دے کر تھک جاتی ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائیوں بہنوں، والدین، دوست، احباب اور ساری امتی مسلمہ کے لیے خیر، برکت اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام بھلائی